بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. گزشتہ آیات میں ہم نے اس صورت میں جو خاص بات پڑھی ہے اور جس کی جانب بار بار اشارہ کیا گیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظمت کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لازم ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ پر درود بھیجنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں اطاعت اور اتباع، ان باتوں کا ذکر تھا. آپ کو تکلیف پہنچانے سے بچنا، ایذا سے بچنا، ان باتوں کا ذکر تھا. اب یہ اخیر کا حصہ ہے، اخیری 2 آیتیں رہ گئیں اس صورت کی. اس میں پیچھے والی بات بھی آ گئی اور نئی بات بھی آ گئی. حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات، جس میں ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی آ گئی، تو اس لحاظ سے پیچھے والا عنوان بھی آ جاتا ہے. تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکامات، شریعت کے احکامات، جن کا تعلق عمل سے ہو یا علم سے ہو، عقائد سے ہو یا عمل سے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری کہ کون ہے جو ان احکام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے پوچھا تھا. تو انسانوں نے اس کو قبول کیا کہ ہاں، ہم یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں. تو تمام انسانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے پر تم لوگوں نے ہی کہا تھا کہ ہم تیار ہیں، اور اس میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی ہے. تو یہ بھی اس کا حصہ ہے، جیسے پیچھے آ گیا اور قرآن کی مختلف آیتوں میں اس کا ذکر ہے. تو دیکھو، شریعت پر عمل کرنا پڑے گا نجات پانے کے لیے، ورنہ پھر نجات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی نجات کے لیے، ورنہ نجات کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب آگے آیت کو دیکھتے ہیں کہ آیت میں کس طرح یہ بات سمجھائی گئی ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بلا شبہ ہم نے پیش کی امانت. امانت سے مراد راجح قول کے مطابق اور جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق شریعت کے احکام ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی کس کے سامنے؟ آسمانوں پر پیش کی، زمینوں پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی. پیش کرنے سے کیا مراد؟ یہ کب کی بات ہے؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ بات تو ہم جانتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جس کے اندر جتنی صلاحیت رکھنا چاہے رکھ دیتے ہیں. قیامت کے دن انسان کے ہاتھ پیر، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے اور بولیں گے. کیسے بولیں گے؟ قرآن میں کہا گیا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صلاحیت دی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، 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 انطق
ہم سے بلوایا ہے، ہمیں گویائی دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو گویائی دی۔ زبان کیسے بولتی ہے؟ وہ بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کیسے وہاں سے آواز نکلتی ہے، حروف نکلتے ہیں، جملے نکلتے ہیں، کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی تو قدرت ہے، ہم تو بس دیکھتے رہیں تو اس لیے ہمیں عادت ہے۔ تو اسی طرح اگر ہاتھ بھی بولنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ اسی طرح آسمان اور زمین اور پہاڑ اللہ تعالیٰ جب چاہیں ان میں جتنی چاہے صلاحیت رکھ سکتے ہیں، بولنے کی چاہے بولنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں، اور قرآن میں ہے بھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ بھی کہہ دیا ہے انسانوں تم نہیں سمجھتے اس کو۔ بعض وہ پتھر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے بھی تھے کہ یہ پتھر ہے جو سلام کیا کرتا تھا مجھے۔ تو پہاڑوں، پتھروں، آسمان و زمین وغیرہ، ان میں بھی اللہ تعالیٰ جب چاہیں جتنی چاہیں صلاحیت رکھ دیں کہ وہ باتوں کو سمجھیں، وہ باتوں کو دیکھیں، وہ بات کرنا چاہیں تو بات کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ ایک الحمدللہ جو اب تک جنہوں نے قرآن کی یہ آیتیں اب تک تفسیر پڑھی ہے، اتنی بات تو ہر ایک مانتا ہے اور اتنا تو ہر شخص کا عقیدہ ہے۔ اب اس لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ دیکھو میں تمہیں کچھ احکام دینا چاہتا ہوں۔ بعض وہ احکام تھے، ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ بعض وہ احکام تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ائتیا طوعا او کرہا، میری بات ماننی پڑے گی، چاہے تم خوشی سے کرو یا زبردستی کرو، کرنا تو پڑے گا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم خوشی سے تیار ہیں۔ تو وہ الگ باتیں تھیں، کیا کرنا ہے، کیا چیزیں ہیں، وہ الگ چیزیں تھیں، اس میں تو اختیار نہیں دیا گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، آسمانوں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ دیکھو اگر تم چاہو تو میں تمہیں احکام شرع کی ذمہ داری تم پر ڈال دوں، اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہوں گی ان کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ کیا ذمہ داریاں ہوں گی؟ یعنی تمہیں میری اطاعت کرنی پڑے گی، جو احکام دوں گا وہ کرنے ہوں گے، اگر کر لیے تو اس کے نتیجے میں جنت ہے، نعمتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، میری رضامندی ہے، جو بھی اس کی جو نعمتیں ہیں۔ اور اگر تم نے اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی اور حکم کے خلاف ورزی کی تو پھر اتنی سخت سزا ہے، میرا غضب ہوگا، ناراضگی ہوگی۔ آسمانوں نے کہا کہ انعام تو بہت اچھا ہے لیکن سزا بھی بڑی سخت ہے، ہمارے اندر تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم یہ احکام پورے کر سکیں جو آپ دیں گے، اور سزا بھی برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اختیار تھا، یہ نہیں کہ زبردستی کرنا پڑے گا، نہیں، اختیار تھا، دیکھو لو یا نہ لو مرضی ہے۔ آسمانوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے سے مراد نافرمانی نہیں ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ نافرمانی نہیں ہے۔ انکار کرنے سے مراد چونکہ ان کو اختیار تھا کہ لو یا نہ لو، لوگے تو یہ انعام ملے گا اور یہ سزا مل سکتی ہے، نہیں لیتے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یعنی ترقی کا راستہ بند ہو گیا تمہارا، ٹھیک ہے، تنزلی کا راستہ بھی بند ہو گیا، غضب کا راستہ بھی بند ہو گیا، لیکن رضا کا راستہ بھی، یعنی رضا سے مراد یعنی ترقی کا راستہ بند ہو گیا، جہاں ہیں وہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ والارض، اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی زمینوں پر۔ اچھا زمین، یہ جتنی زمینیں ہیں ان کو بھی یہی بات سمجھائی، ان سے بھی جب یہ بات کہی گئی کہ اچھا ایک صورت میں اگر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نہیں کیا تو پھر غضب ہے، نہیں ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں، جہاں ہے وہیں ٹھیک ہے۔ ترقی کا راستہ بند ہو گیا لیکن غضب سے بھی بچ گئے۔ پہاڑوں پر پیش کیا، اچھا پہاڑوں تم راضی ہو، تم کرنا چاہتے ہو؟ نہیں ہم بھی نہیں کر سکتے، اتنی برداشت ہمارے اندر، اتنا تحمل ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کتنی بڑی چیز ہے جو انسانوں نے اپنے ذمے لی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، آسمانوں پر پیش کیا،
ہم نہیں کر سکتے، زمینوں پر پیش کیا ہم نہیں کر سکتے، پہاڑوں پر پیش کیا ہم نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے یا آدم علیہ السلام اور ذریت آدم سب سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ ذریت کو جس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا تھا، ان سے سوال کیا، کیا تیار ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل تیار ہیں، ہم بالکل تیار ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کی محبت، آپ کی رضا حاصل ہو جائے گی، یہ تو بہت ترقی کے راستے ہمارے لیے کھل گئے، ہم تو ضرور تیار ہیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا تیار ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہیدنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سے یہ عہد لے لیا تھا، لیکن یہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، اس کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے کروا دی۔ یہ نہیں کہ اچھا وہ چونکہ اس وقت عہد لے لیا تھا اس لیے کوئی لوگ کہتے ہیں ہمیں تو یاد بھی نہیں، ظاہر ہے یاد بھی نہیں ہے، یاد تو نہیں ہے، لیکن اس سے ہوا کیا کہ ہماری فطرت میں اللہ کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ ہماری طبیعت میں وہ چونکہ عہد الست ہوا تھا، چاہے ہمیں یاد نہیں، اس کا اثر ہے کہ ہماری طبیعت میں، ہماری فطرت میں توحید اور اللہ کی محبت رکھی گئی ہے۔ اسی لیے جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں اور برے ماحول سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے، وہ توحید کی اور اسلام کی دعوت کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس عہد الست کی بنیاد پر مواخذہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ یاد دلایا، دیکھو توحید کو ماننا ہے، توحید کو ماننا ہے۔ اور جنہوں نے توحید کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیا، تو ان کے لیے پھر راستے کھلے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے یہ امانت، احکام شریعت، احکام تکلیفیہ جن کا انسان کو مکلف کیا گیا ہے، یہ احکام پیش کیے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اسے اٹھائیں، یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس امانت سے وہ ڈر گئے۔ ڈرے کیوں؟ قبول کرنے کی صورت میں ترقیات کے راستے تو کھلتے ہیں، رضا کے راستے کھلتے ہیں، قرب کے راستے کھلتے ہیں، لیکن غضب کا راستہ بھی کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور عقاب کا راستہ بھی کھلتا ہے۔ اشفقنا منہا، ڈر گئے۔ اور انسان ایسا تھا جو محبت کے جوش میں وہ حملها الانسان، انسان نے اسے قبول کر لیا، برداشت کر لیا۔ کیوں؟ انسان کو پتہ چلا کہ اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ کھل رہا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ یہ انسان پہاڑوں سے، آسمانوں سے، بڑی بڑی مخلوقات سے آگے نکلے گا، فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ فرشتوں کا کیا ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہر ایک کی ایک جگہ متعین ہے، بس جگہ بھی متعین ہے، مرتبہ اور مقام بھی متعین ہے، ترقی نہیں ہوتی۔ فرشتوں کو گناہوں سے، گناہوں کا چونکہ ان کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے، خواہشات ہی نہیں ہیں، تو گناہ سے بچنے پر ان کو گناہ سے بچنے کا ثواب بھی نہیں ہے۔ جب ثواب بھی نہیں ہے تو پھر ترقی کا راستہ بھی نہیں ہے۔ انسان کے لیے ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے قبول کر لیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ محبت کا ایک جوش تھا جو ابھرا کہ اللہ آپ کا قرب حاصل ہونے کا راستہ، آپ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ مل جائے۔ اب جس نے جتنی محبت کی اسی کے لحاظ سے ترقی کی، جس نے جتنی محبت کی اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی ترقی کی۔ اس بارے میں جو مختلف اشعار ملتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو بھی مختلف علوم سے نوازا ہے۔ محبت کے بارے میں ان کے اشعار بھی مشہور ہے، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بڑے عجیب اشعار ہیں۔ خیر ابھی ہم اس عنوان پہ نہیں جاتے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر ہو سکتا ہے بات ہو۔ تو یہاں اصل محبت کا عنوان نہیں ہے، یہاں تو بات دوسری چل رہی ہے، لیکن یہی ہے کہ جذبہ محبت جو تھا، اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ کی رضا،
ترقیات، یہ جذبہ انسان میں اللہ نے رکھا، جس کی وجہ سے انسان نے کہا ہاں میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، اب ایک جگہ کوئی حاکم ہو، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، ایک حاکم ہے، وہ کہتا ہے دیکھو ایک بہت بڑا نظام قائم کرنا ہے، یا ہمارے اداروں میں ہوتا ہے کہ اچھا دیکھو جلسہ ہونے والا ہے، جلسے میں فلانا کام ہے، دیکھو جس کو نہیں کرنا نہ کرے، کوئی بات نہیں، یہ کام ضروری ہے، بہت اہم ہے، جو قبول کر لے گا اس کے لیے یہ انعام ہوگا، نہیں کیا دیکھو جو نہیں کرنا چاہتے وہ تو ٹھیک ہے پیچھے ہٹ جائیں، ان کے لیے کوئی عقاب، کوئی سزا، کوئی ناراضگی نہیں ہے، قبول کر لیا تو پھر صحیح کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دیکھو پھر ایسا موقع ہے۔ اب جلسے کا موقع آتا ہے، ذمہ داری لینے والے 100 افراد تھے، 2 آگے، باقی سب پیچھے ہٹ گئے، کوئی کر نہیں رہا ہے، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے مہمان آگے، ہمارے یہ آگے سب سے ملاقات کے لیے۔ مدرسے والے چونکہ ان مثالوں کو زیادہ سمجھتے ہیں، اس لحاظ سے سمجھا رہا ہوں کہ مہمان آگے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، 2 لوگ ہیں، 100 میں سے 2 ہیں اور باقی ادھر ادھر اپنے کاموں میں۔ ظاہر ہے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، یہ تو صرف ہمارے لحاظ سے صرف مثال سمجھا رہا ہوں۔ اب کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ 100 لوگوں نے ذمہ داری لی تھی اور بڑے ظالم اور جاہل نکلے ہیں، لوگ تو بڑے نالائق نکلے کہ وقت پر پیچھے ہٹ گئے۔ بس یہ بات سمجھانے کے لیے، میں آگے والی بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان نے یہ ذمہ داری قبول کی، انہو کان ظلوما جہولا، بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام وہ تو ظلم اور جہول میں نہیں آتے، انبیاء علیہ السلام جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ ظلم اور جہول میں تو نہیں آتے۔ انبیاء علیہ السلام کے مقربین اور اسی طرح اولیاء عظام، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، وہ تو فرشتوں سے بھی آگے نکل گئے، وہ کہاں ظلم اور جہول؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی سے ہوا جو بھی ہوا، لیکن بہرحال ظلم اور جہول میں تو نہیں شامل ہوئے وہ۔ لیکن تمام انسانوں کی تعداد میں اگر دیکھا جائے تو ان انبیاء کی، ان اولیاء کی، ان صحابہ کی، ان حواریین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور اکثر افراد اگر دیکھیں اس وقت بھی دنیا میں اکثر افراد دیکھیں، غیر مسلم کی تعداد ہی زیادہ، اور اس کے بعد مسلمان ان کے عملی لحاظ سے دیکھیں تو ان میں فسق اور فجور کتنا زیادہ، تو اکثر افراد کے اعتبار سے دیکھیں تو انہو کان ظلوما جہولا، وہی مثال جو میں نے دی تھی کہ اکثر پیچھے ہٹ گئے، صحیح طور سے کام میں لگے نہیں، بس چند افراد کام میں لگے، تو انسانوں کی اکثریت کے اعتبار سے انسان ظالم اور جاہل ہے۔ ظلوم مبالغہ ہے، ظالم ہوتا ہے، ظلوم مبالغہ ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے اور جہول مبالغہ ہوتا ہے فعول کے وزن پر، یعنی بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ عجیب بات ہے کہ ظلم کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، انسان جب عمل صحیح نہیں کرتا تو اس کو کہتے ہیں ظالم۔ نماز نہیں پڑھی، ظلم کیا، توحید کے برخلاف شرک والے اعمال کیے، ظلم کیا، تو عملی اعتبار سے غلط کام ظلم کہلاتا ہے، عقلی اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے، قلب کے اعتبار سے جو غلط کام ہے جہالت کہلاتا ہے۔ عقائد میں انسان غلط عقیدہ اختیار کر لے جہالت ہے، غلط عمل کر لے ظلم ہے، تو ظلم اور جہول میں ان دونوں چیزوں کو، عقائد اور اعمال کو بیان کر دیا کہ انسانوں کی اکثریت عمل کے اعتبار سے بڑی ظالم، اور عقیدہ اور سوچ اور سمجھداری کے اعتبار سے بڑی جاہل نکلی۔ مفہوم واضح ہو گیا؟ میں اس لحاظ سے بتا رہا تھا تاکہ بات واضح ہو جائے، اس لیے کہ اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان نے ذمہ داری قبول کی تو انسانوں میں آدم علیہ السلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ماننے والے انبیاء کرام کی بڑی تعداد، صحابہ، اولیاء، تو سب کو ظلم اور جہول کیسے کہہ دیا؟ تو اس لیے میں نے بتایا کہ اکثر افراد کے لحاظ سے دیکھیں تو ظلم اور جہول ہی ہیں۔ بعض افراد ایسے نکلے، کم تعداد ایسی نکلی جنہوں نے ظلم اور جہول کی ضد اختیار کی، اور ظاہر ہے
کہ جب انسان میں ظلم اور جہول ہونے کی صفت ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس میں اس کی ضد بھی پائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ظلوم ہو سکتا ہے تو وہی عدول بھی ہو سکتا ہے نا، بڑا عادل اور منصف بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کسی دیوار کے بارے میں تو نہیں کہتے کہ دیوار بڑی ظالم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عدالت کی صفت ہی نہیں، عادل بننے کی صفت نہیں، تو ظالم ہونے کی بھی صفت نہیں ہے۔ تو انسان میں ظلم کی صفت ہونا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں عدل ہونے کی بھی صفت ہے، صلاحیت ہے۔ جہول ہونے کی صفت انسان میں ہے، دیوار کے بارے میں، پہاڑ کے بارے میں تو نہیں کہتے کہ یہ جاہل ہے۔ انسان کو کہا گیا جہول، اس کا مطلب ہے کہ اس میں بڑے علوم اور علامہ بننے کی صفت اور صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی اکثر افراد کے اعتبار سے جیسے اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے کہ دیکھو انسان نے ذمہ داری لی تھی اور پھر پیچھے ہٹ گیا اور ظلم اور جہول ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عدول کی اور علامہ بننے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور بعض افراد ایسے بھی بنے ہیں جنہوں نے ظلم کی ضد کو اختیار کیا، جہول کی ضد کو اختیار کیا، لیکن تعداد کے لحاظ سے وہ کم تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اکثر افراد انہوں نے تو میرے حکم کی اطاعت کی نہیں، انہو کان ظلوما جہولا۔ اکثر مفسرین نے یہ تفسیر لی ہے، اس کے لحاظ سے میں نے مفہوم واضح کر دیا۔ ما قبل سے اس کا جو تعلق تھا وہ میں نے بتا دیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وغیرہ وہ بھی شامل ہو گئی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ظلم اور جہول یہاں حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ ظلم اور جہول سے مراد انسان بڑا بھولا بھالا ہے، بھولا بھالا ہے، نتیجے پر غور نہیں کیا، محبت کا جوش ابھرا اور بس یا اللہ تیرے رضا اور قرب میں ترقی کا موقع مل رہا ہے، بس میں قبول کرتا ہوں۔ یہ سوچا نہیں کتنا بڑا کام قبول کر رہا ہے، سوچا نہیں کہ آگے ہوگا کیا، کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، یا اللہ بس تیری رضا، بس میں کہتا ہوں، میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں، محبت کے جوش میں کہہ دیا اور اس کو پورا نہیں کر سکا، بھولا بھالا ہے، سوچا نہیں کتنی بڑی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رہا ہے، انہ کان ظلوما جہولا۔ بہرحال آیت کا مفہوم واضح ہو گیا، باقی اس میں تفصیلات تو بہت ہیں، مقصد تو آیت کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ اس میں ہمیں جو سبق دیا گیا وہ کیا ہے۔ سبق یہ ہے، یہ نماز امانت ہے، زکوٰۃ امانت ہے، حسن اخلاق امانت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امانت ہے، معاملات میں صحیح ہونا امانت ہے، شریعت کے جتنے احکام ہیں سب امانت ہیں، عقیدوں کا درست ہونا ایک امانت ہے، تو عقائد بھی، صحیح عقائد امانت، صحیح اعمال امانت، ہر چیز امانت ہے، ایک ذمہ داری، امانت ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ تمام کی تمام ہم پر ذمہ داریاں ہیں، یہ امانتیں ہیں جن کا خیال کرنے کی اور اس کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، اور اکثر افراد چونکہ اس میں پورے نہیں اترتے تو کہا گیا کہ بڑے ظالم اور جاہل ہیں۔ اور اس امانت کا جو تقاضا تھا اسے پورا نہ کرنے کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالی ہمیں یہ امانت نہ دیتے، یہ ذمہ داری نہ دیتے، شریعت کے احکام قبول کرنے ہیں، عمل کرنا ہے، اگر یہ ذمہ داری ہم پر نہ ڈالی جاتی تو عذاب بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے رحمت اور جنت اور رضا اور قرب کے راستے وہ بھی نہیں ہوتے۔ لیکن جب یہ امانت قبول کر لی اور ذمہ داری انسان نے لے لی تو انسان کے لیے راستے کھلے ہیں، اب ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہیں، جنت کا راستہ بھی، دوزخ کا راستہ بھی۔ اسی کو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ یہ لام کلام عرب میں لام عاقبت کہلاتا ہے۔ لام عاقبت یعنی انجام اور نتیجہ بیان کرنے کے لیے جو لام لایا جاتا ہے، اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے، لام عاقبت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ انجام یہی ہوگا، جنہوں نے امانت کا جو تقاضا تھا اسے پورا نہیں کیا، تقاضا پورا نہیں کیا، تو وہ منافقین ہوئے، مشرکین ہوئے۔
منافقین عقیدے کے لحاظ سے بھی منافق ہوتا ہے اور ایک عمل کے لحاظ سے منافق ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث، کہیں 3 علامتیں خاص جو اس زمانے میں عام منافقین میں پائی جاتی تھیں، ان میں 3 کو کہیں 4 کو بیان فرمایا۔ بہرحال منافق کی کئی علامتیں ہیں، خاص موقعوں کے لحاظ سے آپ نے خاص علامتیں بیان فرمائیں کہ دیکھو، بات کرے کوئی جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کوئی امانت داری اس کے ذمے، کوئی امانت اس کے ذمے ڈالی جائے تو امانت کی خلاف ورزی، خیانت کرے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی جھگڑے کا موقع آ جائے، اذا خاصم فجر، جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو جیسے پھٹ گیا، دیکھو کہتے ہیں پھٹ جاتا ہے انسان، یعنی غصے سے بھڑک جائے اور بد کلامی کرنے لگے، یہ منافق کی علامت ہے۔ تو اگر کوئی شخص مؤمن ہے لیکن ان اعمال میں سے کوئی عمل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جھگڑا ہو تو بد کلامی کرتا ہے، تو منافق کی علامات تو اس میں پائی گئی ہیں۔ دل میں ایمان ہوگا، ٹھیک ہے، وہ دل میں ایمان موجود ہے، لیکن ظاہری علامات کے لحاظ سے وہ منافق، اس کو کہا جائے گا عملی نفاق۔ عقیدے کے لحاظ سے چاہے نفاق نہیں، عملی نفاق تو ہے، جس کو فسق ہم کہہ سکتے ہیں، فجور کہہ سکتے ہیں۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، انجام اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو جو عقیدے میں نفاق ہیں یا عمل کے لحاظ سے جن میں نفاق پایا جاتا ہے، اسی طرح مشرک مردوں اور عورتوں کو۔ ظلم تھا، میں نے بتایا ظلم کا تعلق عمل سے ہے، جہول کا تعلق عقیدے سے ہے۔ تو منافقین میں بھی جیسے میں نے بتایا کہ نفاق عمل میں ہوتا ہے، تو عملی لحاظ سے جو کوتاہی کرتے ہیں وہ منافق کہلائیں گے، چاہے عملی منافق ہوں۔ اور جو عقیدے کے لحاظ سے توحید کا عقیدہ نہیں رکھتے، شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو جہول، والمشرکین والمشرکات۔ تو انجام اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے، معاف کریں گے۔ اللہ کی طرف سے تاب یتوبو کے معنی اصل ہوتے ہیں رجوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری جانب رجوع کرے، متوجہ ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر بندے نے کوئی گناہ کیا ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو بندے کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے اعمال میں برکت ہوتی ہے، اس کا اللہ سے تعلق قوی ہوتا ہے۔ یہ توبہ کے نتائج ہیں۔ لفظ ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں، یہ کے معنی توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا توبہ کرنا۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو جہاں سے اس کو اصل جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں دوبارہ چلے جاتا ہے، ہم کہتے ہیں توبہ کر لی۔ بچہ اپنے ماں باپ سے غصے ہو کر گھر سے نکل کر کبھی چلا جائے اور پھر اس کو خیال ہو کہ اچھا میرے والدین، ان کو چھوڑ کے، ان کو تکلیف دے کے میں کہیں جا رہا ہوں اور میرا ہے کون؟ اصل تو وہی ہے۔ پھر دوبارہ گھر لوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ گھر آ جاتا ہے، اس کو کہیں گے جہاں اس کو اصل جانا چاہیے تھا، جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا وہاں دوبارہ لوٹ گیا، یہ توبہ۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق جب توڑ دیتا ہے، پھر دوبارہ جب تعلق جوڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ نافرمانی کر لی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر لی، اب دوبارہ اس طرف لوٹ رہا ہے، توبہ کی۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ یہ ہے کہ اللہ کی بندوں پر ایک خاص قسم کی رحمت، جس کی وجہ سے بندہ اگر گناہ گار ہے تو وہ توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اور توبہ جب کرے گا، توبہ کی توفیق سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنا خصوصی رحمت، بندے کی جانب متوجہ ہونا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو مؤمن مردوں اور عورتوں کی جانب، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے، رحمت میں داخل کریں گے مؤمن بندوں اور عورتوں کو۔ خاص طور پر یہاں چونکہ ایک اہم حصہ تھا
تو اس لیے یہاں پر عورتوں کو بھی خاص طور پر ذکر کیا 3 جگہوں پر، منافقین کے ساتھ منافقات بھی، مشرکین کے ساتھ مشرکات بھی، مؤمنین کے ساتھ مؤمنات بھی۔ حالانکہ اگر عورتوں کا تذکرہ نہ بھی ہوتا، جیسے قرآن کریم میں عام طور پر ہوتا ہے کہ مردوں کا تذکرہ کر دیا تو اس میں عورتیں شامل ہو ہی جاتی ہیں، یہاں خاص طور پر تذکرہ کیا تاکہ عورتیں یہ نہ سمجھے کہ ہمیں پیچھے رکھ دیا گیا، عورتیں یہ نہ خیال کریں کہ اچھا اس مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اسی امانت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے، اپنی خصوصی توجہ فرمائیں گے، اپنا خاص رحمت کا معاملہ فرمائیں گے مؤمن مردوں اور عورتوں کے ساتھ۔ اور ظاہر ہے کہ غلطیاں تو ہوتی ہیں، انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، کوئی یہ سوچے کہ اچھا میں تو اس میں شامل نہیں ہوا، میرے سے تو اتنے گناہ ہو گئے ہیں، میری زندگی کیسی گزری ہے، علم میں بھی مجھے پختگی حاصل نہیں ہوئی، عملی لحاظ سے بھی کمزوری ہے، تو میں تو پھر مؤمنین مؤمنات کہاں، میں تو ظلم اور جہول میں آ گیا، میرا تو اعمال وہی نفاق والے ہو گئے، تو میں تو منافقین میں شامل ہو گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دل میں ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کا تقاضا ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، غلطی تو انسان کی خاصیت ہے، کلو بنی آدم خطاء، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطیاں تو ہوتی ہیں، توبہ کر لو، وکان اللہ غفور الرحیم۔ مؤمن مردوں اور عورتوں کے بعد پھر اس کا تذکرہ کیا غفور الرحیم، اور پیچھے والے بھی شامل ہو گئے جو اب تک منافقین و منافقات ہیں، جو اب تک مشرکین و مشرکات ہیں، اگر وہ بھی صحیح راستے پر آنا چاہ رہے ہیں تو وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ کا راستہ تو کھلا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جب تک انسان میں روح ہے، سمجھداری ہے، اخیری وقت نہیں آ گیا، توبہ کر لے، توبہ کے راستے کھلے ہوئے۔ اسی لیے فرمایا کہ پیچھے والی تمام قسموں کو شامل ہو جائے، اور مؤمنین مؤمنات کو خاص طور پہ، اور پیچھے والی قسموں کو بھی شامل ہو جائے کہ منافقین ہو یا منافقات ہوں، مشرکین ہو یا مشرکات ہوں، اور مؤمنین بھی مؤمنات بھی جو غلطی کر لیں تو توبہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تو صفت ہی ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پوری صورت میں جتنے احکام آئے، جن کی بھی خلاف ورزی ہم سے کبھی ہوئی ہو یا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اگر آئندہ کبھی خلاف ورزی ہو جائے تو یہ نہ سوچیں کہ راستے بند ہو چکے ہیں، اس لیے کہ آخری حصہ جو ہے قرآن کریم کی اس صورت کا آخری حصہ ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس چیز کو نہ بھولنا، احکام تو بہت دے دیے، لیکن یہ نہ بھولنا کہ غفور الرحیم بھی ہے اللہ کی ذات، کہ راستے بند نہیں ہوتے، راستے بند نہیں ہیں، جہاں بھی چلے گئے، بھٹک گئے، غلط راستے پر لگ گئے، برے ماحول میں پھنس گئے، برے اعمال میں لگ گئے، یہ نہ سوچو کہ راستہ بند ہو گیا، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہمارے جانب متوجہ ہونے کے لیے تیار ہے، ہماری طرف سے کہ کتنی کوشش کرتے ہیں ہم، ہماری طرف سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوشش کتنی ہے، وہاں سے تو دروازے کھلے ہیں، بندہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے زیادہ بندے کی طرف توجہ ہوتی ہے، بندہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، وہاں 4 ہاتھ، بندہ چل کر جاتا ہے، وہاں سے دوڑ کر، اللہ تعالیٰ نے مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب مجھ سے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تھوڑا آتا ہے، میں زیادہ آتا ہوں، بس ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمت کرنی ہے، مایوسی سے بچنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، اور اپنی کوشش پر اعتماد نہیں، اعتماد اللہ پر رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے لیکن کوشش کرنے کے ساتھ اعتماد اپنی کوشش پر نہ ہو، اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، اسی لیے بار بار یاد دلایا جاتا ہے کوشش کے ساتھ دعا، کوشش اور دعا 2 چیزیں انسان کرتا رہے تو کامیابی کے راستے پر لگا ہوا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے مضامین کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ جو امانت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس کی سمجھ بھی ہمیں عطا فرمائے، شریعت کے احکام کو کہ ہمارے ذمے ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس امانت میں ہمیں اللہ تعالیٰ پوری طرح اترنے والا بنائے، اور جو خلاف ورزی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ
جڑے رہنے والا، اپنی ذات کے ساتھ جڑے رہنے والا اللہ تعالی ہمیں بنا دے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، قلب میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے، اور شریعت کے احکام کا ہم لحاظ رکھتے رہیں کہ کہاں پر کیا کرنا ہے، کہیں کوئی غلط نہ ہو جائے۔ بس یہی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو، چاہے انسان گرتا رہے لیکن اٹھ کر پھر چلتا رہے، میری طرف آتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔